بولو نتیش کمار کے ان چمچوں سے کہ تو مسلمانوں کی بات کرنے آیا ہے، 40 میں ایک سیٹ ایک دلال کو دے کر ہماری جذبے کے ساتھ کھلواڑ کرنے آیا ہے۔ دے دیتا 40 سیٹ میں 18%، 7 سیٹ دے دیتا تو کہتے کہ مسلمانوں کو انصاف دیتے ہو۔ جب تم ٹکٹ میں انصاف نہیں دے سکتے ہو تو گدی میں بیٹھ کر تم انصاف دے سکتے ہو۔ 14% یادو اس کی پارٹی اس کا لیڈر، 6% کوئری کرمی بہار میں راج کرے، 2% ملاح 3 سیٹ اس کو مل جائے، 18% مسلمان 2 سیٹ دینے میں بھی نانی بڑھے۔ کانگریس نے جو زخم دیے ہیں وہ تازہ ہے۔ کہا گیا ہے کہ گر تازہ خواہی داستن این داغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خاں ایک قصہ پاری نہ را۔ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ درد تمہارے سینے میں رہے تو پرانے قصوں کو یاد کرو۔ نتیش کمار کی کوئی آئیڈیولوجی ہے؟ مکتب میں بچہ بھاگ جاتا ہے، پکڑ کے لاتا ہے، دوپیت پڑتی ہے، کیا کہتا ہے؟ حضور چھوڑ دیجئے اور کل سے نہیں بھاگیں گے کہیں۔ نتیش کا حال وہی ہے، وہ مودی کے سامنے میں جا کہتا ہے حضور جو ہو گیا سو ہو گیا۔ مرغے کی جان دونوں حال میں جاتی ہے، کوئی اسے جھٹکا کرتا ہے، کوئی حلال کرتا ہے۔ حلال کرنے والے کا نام کانگریس ہے۔ دھیرے دھیرے مولانا چاقو تیز تو ہے، پانی پی لو گے، کاٹ رہا ہوں۔ مولانا کی جان تو اس میں بھی جاتی ہے اور بی جے پی جھٹکے سے کاٹتی ہے۔ یہ دونوں ظالموں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اس وقت کا میں تیسری بار آپ کے درمیان میں آیا ہوں اور اس وقت تذکرے کے طور پر 3 لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ میں نے اکثر کہا ہے کہ جمہوری ملک میں آپ کا ووٹ بڑا قیمتی ہتھیار ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اکثر اسے استعمال کیا۔ سرکار بنا دینی ہے، سرکار گرا دینی ہے۔ میں کہتا ہوں اے میرے بزرگوں، اگر آپ کے ووٹ سے سرکار بن سکتی ہے اور یقیناً ہے بنتی ہے، اگر سرکار گر سکتی ہے یقیناً ہے کہ سرکاروں کو آپ نے گرایا ہے، تو خدا کی قسم کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے اپنے ووٹ کو اگر ہم نے عقل مندی سے استعمال کیا تو ہمارے علاقے کی تصویر بدل سکتی ہے، اور ہمارے علاقے کی تصویر ہی نہیں ہمارے نسلوں کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اب کی بار سرکار بنانا، سرکار گرانا ہمارا دوسرا پہلو ہوگا، لیکن اب کی بار ہم نے قسمیں کھائی ہیں کہ ہم اپنے ووٹ کے ذریعے سے سیمانچل کی تقدیر اور تصویر بدلیں گے انشاءاللہ۔ اور یقیناً ہے کہ ہم ان غلاموں کی طرح پارلیمنٹ میں جا کر کسی پارٹی کے سامنے میں سر جھکانے نہیں لگیں گے۔ ہم صاف کر دینا چاہتے ہیں کچھ لوگوں کو جو کانگریس کے غلامی کے دور میں جینے کے عادی ہیں، میں صاف کر دینا چاہتا ہوں پارٹی کی پرانی روایت رہی ہے کہ جب بھی فاسسٹوں کے مقابلے میں، سمپردائک شکتیوں کے مقابلے میں ہماری ووٹ کی ضرورت پڑی ہے، ہم نے سو کال سیکولر لوگوں کا ہی ساتھ دیا ہے۔ بہار اسمبلی اور پارلیمنٹ کے اندر کی دیواریں اس بات کی گواہ ہیں۔ فرق یہ ہے کہ کانگریس کے غلاموں کو جتاؤ گے تو بے زبان ہوگا، آپ کا ووٹ لے کر سرکار کسی کی بنا دے گا، آپ کی مسائل کے حل کی بات نہیں کر سکے گا۔ اور اختر الایمان کو جتاؤ گے تو بی جے پی اور فرقہ پرستوں کے بالمقابل جو بھی جماعت کھڑی ہوگی اختر الایمان کا ساتھ دے گا، لیکن آپ کے مسائل کو حل کروانے کی ترجمانی کرے گا۔ یاد ہے آپ کو مولانا اسرار الحق قاسمی صاحب کو آپ سب نے ووٹ دیا تھا، اختر الایمان نے قربانی دی تھی، لیکن جب ہماری شریعت پر حملہ ہوا اسی ظالم پارٹی نے ہمارے عالم دین کو بولنے نہیں دیا۔ یاد ہے آپ کو؟ آج الحمدللہ آدمی جب چین میں کسی کا دروازہ کھولتا ہے تو ہندوستان میں اس کے دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے۔ کل تک ہمارے پارلیمنٹ میں ہمارے عالم دین کو بولنے نہیں دیا۔ آج اللہ کا شکر ہے ایم آئی ایم نے سیمانچل کے نوجوانوں کی غیرت کو جگائی ہے کہ کانگریس کا کوئی ورکر بھی بستی میں جا کر آپ بولنے کی ہمت نہیں کرتا۔ یہی کام کرو نوجوانوں۔ میں کہتا ہوں کہ باپ کا قاتل بستی میں آئے تو کرسی لے کر اس کا اعزاز نہیں کیا جاتا، اس کی گردن پر ہاتھ رکھی جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے آج گودھرا میں جو ماؤں بہنوں کا قتل ہوا ہے، اس کے لوگ جو بستی میں پھر رہے ہیں، الحمدللہ اس کی سیاسی گردن کو لوگ ناپ رہے ہیں اور ان منافقوں کو بھی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت بہت ہی اطمینان سے آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ اس وقت بی جے پی بڑی اکثریت چاہتی ہے، چونکہ ہندوستان کے آئین نے، بھارت کے سنویدھان نے مسلمانوں کو جو حقوق دیے ہیں ان حقوق کو پامال کرنا چاہتی ہے۔
आइन को बदलना चाहती है, उसके लिए 2/3 बहुमत की वो कोशिश कर रही है। लेकिन क्या आइन के खिलाफ जब लड़ाई होगी तो ये कांग्रेस के पंगु बोल पाएंगे? अगर वहां बोलेगा कोई तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बोलेगा, और अगर आपने अख्तरुल ईमान को ताकत दी तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बाजू में और कुव्वत पैदा होगी, जिससे बातें और बासर होंगी। मेरे भाइयों, इस वक्त हम आपसे कहने के लिए आए हैं, कांग्रेस ने जो जख्म दिए हैं वो ताज़ा है। कहा गया है कि गर ताज़ा खाही दास्तन ई दाग हाय सीना रा, गाहे गाहे बाज खां एक किस्से पारी ना रा। कि अगर तुम चाहते हो कि दर्द तुम्हारे सीने में रहे तो पुराने किस्सों को याद करो। बाबरी मस्जिद में अगर मूर्ति न बैठाई होती, कांग्रेस ने हमारी मस्जिद नहीं टूटती। और सिर्फ मस्जिद ही नहीं टूटी, पूरे मुल्क के हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत के टूटने की जो वजह बनी है वो हिंदू और मुसलमानों के नफरत का माहौल कांग्रेस ने पैदा किया, और उस आग में पेट्रोल डालकर बीजेपी ने अपनी सियासी रोटी सेकी है। ये बहुत फर्क नहीं है कांग्रेस और बीजेपी में। बड़ा अच्छी बात कही किसी ने, मुर्गे की जान दोनों हाल में जाती है, कोई उसे झटका करता है, कोई हलाल करता है। हलाल करने वाले का नाम कांग्रेस है। धीरे धीरे मौलाना चाकू तेज तो है, पानी पी लोगे, काट रहा हूँ। मौलाना की जान तो उसमें भी जाती है और बीजेपी झटके से काटती है। ये दोनों जालिमों ने हमारे साथ जुल्म किया है। मेरे भाइयों, इस वक्त बेशुमार जो फसादात हैं कांग्रेस के ज़माने में हुए हैं, मुरादाबाद की ईदगाह हो, मीरठ और बलियाना की हंडा नदी हो, या आपके नज़दीक का या भागलपुर का रेशमी शहर, इनको जलाया किसने और इनमें हमारे लोगों को दफनाया किसने? बाजीगरों के तमाशे मत देखिए, ये बाजीगर धोखा देने के लिए आएंगे। इनका हेलीकॉप्टर उड़ेगा आपके गरीबों के मनसे को खराब करने के लिए। जब सैलाब में डूबेंगे, इन अंधों का हेलीकॉप्टर आपकी बस्ती में नहीं आएगा, इसलिए इन अंधों के हेलीकॉप्टर पर नजर भी मत रखो। अभी मुझे खबर मिली है, कांग्रेस और जदयू ने जो देश को लूटा है, ये लूटे हुए पैसे ये बांटने की तैयारी कर रहे हैं। ये जगह जगह पैसे स्टोर कर रहे हैं ताकि लोगों के ईमानों को खरीदा जाए। लेकिन मैं इन बेईमानों को कह देना चाहता हूं कि सीमांचल के लोग गरीब हो सकते हैं, अपने भीटे की जमीन बेचकर अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं, लेकिन इतने बेजमीर नहीं है कि तुम्हारे पैसे पर तुमको वोट दे सकते हैं। ये मुजाहिदुल वतन नहीं है, मुजाहिदुल अवाम नहीं है, ये मुजाहिदुल मोदी है। ये मोदी के लिए जोहद कर रहा है। इसकी अय्यारी और मक्कारी तो देखो, 3 महीना पहले आया था और क्या कहता था? मोदी भगाओ देश बचाओ, मोदी भगाओ देश बचाओ। मसाल जुलूस निकाला था कि नहीं? और आज 3 महीने के अंदर उसका हृदय परिवर्तन हुआ। अब क्या कहता है? मोदी को लाओ हमको बचाओ, मोदी को लाओ हमको बचाओ। ए मुनाफिक, तो कान खोल कर सुन ले कि मुनाफिक जो ईमानी तौर पर मुनाफिक होगा वो जहन्नम के सबसे आखिरी गड्ढे में जाएगा। और अब की बार तू भी सुन ले कि तू सियासी मुनाफिक है। यहाँ की अवाम ने तुम्हारे बारे में फैसला कर लिया है कि तुमको शिकस्त के सबसे आखिरी सब में खड़ा करके रखेगा। तुम किन से वोट मांगने आए हो? बाप का कातिल बस्ती में आए, हम ताजा होता कि नहीं? क्यों? आगे सुनिए, मिस्टर, आगे शराफत से। हाँ, पीछे चलिए। मामला यह है कि सीएए का काला कानून किसने पेश किया? मोदी ने, हिमायत नीतीश ने की। तलाक बिल, शरीयत पर हमला, मोदी की हिमायत नीतीश ने की। खालिद अनवर साहब नाम के एक एमएलसी आए हैं, झूठ बोलने में पीएचडी उसने कर ली है और खुशामद और मालिश करके एमएलसी बनते हैं। यहाँ आकर लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं कि साहब सरकार से काम कराना है। मिली तंजीमों ने नीतीश कुमार की हिमायत की है। ए खालिद अनवर साहब, आपने अपने जमीर का सौदा कर लिया है तो कर लो। हमारी मिली तंजीमों के नाम को बेचकर अवाम को वरगलाने का काम मत करो, वरना सीमांचल की अवाम इज्जत देना चाहती है, घेर कर बस्ती में रख देगी, निकलने का रास्ता भी नहीं पाओगे। हमारी मिली तंजीमों को बदनाम कर रहे हो। जिस गांव का कोई सरदार नहीं वो गांव बर्बाद है, और जिस जमात का कोई अमीर नहीं वो भी मानिंदे लाश है।
اب کی بار اختر الایمان کو اگر جتاؤ گے تو قومی سطح پر جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی نے غریب اور دلت مسلمانوں کے درمیان میں اجتماعیت کی جو روح پھونکی ہے اور اپنی قیادت کی بات کی ہے اور غیرت دلائی ہے. 14% یادو اس کی پارٹی اس کا لیڈر، 6% کوئری کرمی بہار میں راج کرے، 2% ملاح 3 سیٹ اس کو مل جائے، 18% مسلمان 2 سیٹ دینے میں بھی نانی بڑھے. ذرا غور کرو، یہ جو پارٹیاں ووٹ لینے کے لیے آئی ہیں، بولو نتیش کمار کے ان چمچوں سے کہ تو مسلمانوں کی بات کرنے آیا ہے، 40 میں 1 سیٹ ایک دلال کو دے کر ہماری جذبے کے ساتھ کھلواڑ کرنے آیا ہے. دے دیتا 40 سیٹ میں 18%، 7 سیٹ دے دیتا تو کہتے کہ مسلمانوں کو انصاف دیتے ہو. جب تم ٹکٹ میں انصاف نہیں دے سکتے ہو تو گدی میں بیٹھ کر تم انصاف دے سکتے ہو؟ کہ پارلیمنٹ میں 100 میں 15 مسلمان، پارلیمنٹ میں 543 کتنے ہونے چاہیے؟ 80 81 ہیں کتنے؟ 23 میں سے کتنے کو بولتے ہوئے دیکھتے ہو؟ وہی 2 کو بولتے ہوئے دیکھتے ہو. باقی پارٹیوں کے غلام ہیں، آپ کے ترجمان نہیں. طے کرو پارٹیوں کا غلام چننا ہے یا سیمانچل کا ترجمان چننا ہے. اس طرح ارے آواز میں دم ہو، بازوؤں میں اتحاد کی علامت ہو اور پیشانی میں غصے کی لکیریں ہوں، تاکہ ان بے ایمانوں کے خلاف ہماری آواز دور تک جائے. کیا غلاموں کو چنو گے کہ اپنے ترجمانوں کو چنو گے؟ ترجمانوں کو چنو گے تو بیرسٹر اسدالدین اویسی کے بازو میں بیٹھنے کی اختر الایمان کو اجازت دے دو. اختر الایمان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم دلالوں کو خرید نہیں سکتے، لیکن ہاں ایمانی ایک روح رکھتا ہوں اور جو جسم کے خون کا آخری قطرہ ہے ہم اپنی نسلوں کے لیے نچھاور کرنا چاہتے ہیں. ہماری قربانی یہی ہے. میں نے وزارت کی قربانی دی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. گزشتہ 25 سالوں سے میں سیاست میں ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں امیر نہیں بنا ہوں. اس غریب کے بیٹے میں جو سب سے بڑی دولت اللہ نے دی ہے وہ یہ دی ہے کہ کچھ وصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے، یہی فی زمانہ شہادت کے اسباب تھے. میں اسی مقدس خواب کی، میں نے یہی خواب دیکھا ہے، میں جلی ہوئی اینٹ ہوں، بنیاد بن جاؤں گا، اس پر انشاءاللہ ہماری عمارت کھڑی ہوگی. آپ نے جو عزت ہمیں دی ہے، میری نسلیں بھی آپ کے اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی. لیکن ہاں میں نے یہ سوچا ہے کہ میں ایسا کچھ کام کر جاؤں جو آپ کی نسلوں کو فائدہ پہنچائے. میں ایم پی بنوں گا، کچھ دن رہوں گا، مر جاؤں گا، لیکن کوئی نشانی چھوڑ کے نہیں جا پاؤں گا. اگر آپ نے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے مجھے ایم پی بنا دیا تو بلا شبہ جس طرح جادووں کی، کوئریوں کی، کرمیوں کی، ملاحوں کی ایک جماعت بہار میں کھڑی ہو گئی ہے اور اپنی قوم کو فائدہ پہنچا رہی ہے، اچھا کام اس نے کیا. جس طرح سے کیرل میں مسلم لیگ کھڑی ہو گئی ہے، جس طرح تلنگانہ میں مجلس کھڑی ہو کر اپنی قوم اور مظلوموں کی آواز بنی ہوئی ہے، اختر الایمان کو موقع دیا، انشاءاللہ العزیز بہار میں ایک ایسی جماعت کھڑی ہو جائے گی جو مظلوموں کی وکالت کرنے والی ہوگی. لوگوں کو اس احسان کو مت بھولنا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ہی سے ہم لوگ جدیو میں تھے، یہ بھاجپا میں چلا گیا. تو میں نے کہا کہ ارے بابو گاڑی اجمیر جا رہی تھی، اتفاق سے یو پی پہنچی تو ڈرائیور کہتا اب اجمیر نہیں جائیں گے، اب ہم ہریدوار جائیں گے. تو گاڑی سے اترو گے کہ بیٹھے رہو گے؟ اجمیر والا اتر جائے گا، ہریدوار والا بیٹھا ہوا رہ جائے گا. جو ہریدوار والا ہے ان کو رہنے دو، جو اجمیر والے ہو اتر جاؤ. چوراہے پر ایک قصائی کی دکان تھی اور وہ بکرے کاٹتا تھا، اس کو نفع نہیں ہوا تو چھوٹا چھوٹا کالا جانور کاٹنے لگا. تو بولتا کہ نہیں صاحب میرا باپ بھی اسی دکان میں خریدتا تھا، جانور کچھ نہ کچھ ہو، قصائی کی دکان ہم نہیں بدلیں گے. تو یہ کالے جانوروں کے گوشت خریدنے والوں کو چھوڑ دو اور اپنے عقیدے کو درست کرو. یاد رکھو یہ لوگ منافق ہیں، بستی میں آتے ہیں آپ کی تو تیر دکھاتے ہیں. ارے نتیش کمار جی کی آئیڈیولوجی الگ ہے، نتیش کمار کی کوئی آئیڈیولوجی ہے؟ مکتب میں بچہ بھاگ جاتا ہے، پکڑ کے لاتا ہے، دوپیت پڑتی ہے، کیا کہتا ہے؟ حضور چھوڑ دیجئے اور کل سے نہیں بھاگیں گے کہیں. نتیش کا حال وہی ہے، وہ مودی کے سامنے میں جا کہتا حضور جو ہو گیا سو ہو گیا، اب جینا مرنا آپ کے گور میں ہے، اب کہیں نہیں بھاگیں گے. یہ کہا کہ نہیں نتیش نے؟ جب نتیش خود گور چھو کر کہتا ہے تو اس چپیتی کے سوربے کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ احمق لوگ سمجھاتے ہیں کہ ارے وہاں بھی اپنا آدمی ہونا چاہیے تاکہ وہاں کچھ پیروی کرا سکے. اے بے غیرت، ابو لہب کی جماعت میں بھی کچھ لوگ ہونے چاہیے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے.
ताकि वहाँ हिफाजत कर दे। ईमानी ताकत अगर है, इस मुल्क के आइन से एहतराम अगर है, तो इस मुल्क के आइन को बचाने के लिए आइन के तोड़ने वालों के खिलाफ हो जाओ। और तीर को तीर समझना भूल है, हकीकत में यह नरेंद्र मोदी का ही फूल है। इस गलती में मत रहिएगा। यही वजह है कि लोगों ने इसको समझ लिया है और तमाम तर जगहों पर यह नारा दिया जा रहा है, फूल नफरत का चमन में अपने अब खिलने नहीं देंगे। फूल नफरत का क्या सीमांचल में जो हिंदू मुसलमान रहते हैं या नफरत होनी चाहिए? मैं कहता हूं इस मुल्क में 30 करोड़ हिंदू कभी खत्म, मुसलमान कभी खत्म नहीं होगा। 100 करोड़ हिंदू खत्म नहीं होगा। हिंदू मुसलमानों की मोहब्बत टूट जाए तो हिंदुस्तान और भारत का बड़ा नुकसान होगा। इसलिए कहता हूं कि तीर फूल नफरत की चमन में अपने खिलने नहीं देंगे। तीर अदावत की यानी दुश्मनी की, तीर अदावत की अपनी बस्ती में चलने नहीं देंगे। किशनगंज पार्लियामेंट हलके के जवानों ने खाई है ये कसम, दलालों को नेता कभी हम बनने नहीं देंगे। दलालों को नेता कभी हम बनने नहीं देंगे। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।